بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 17 صحیح بخاری سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ انصار وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کی بے مثال مدد کی، اپنے گھر، مال اور جانیں قربان کیے۔ اس عظیم قربانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عظمت اور ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے یہ اصولی بات ارشاد فرمائی کہ انصار سے محبت دل کے ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض دل کی نفاق کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبانی محبت کافی ہے، بلکہ دل سے احترام، قدر اور خیرخواہی مراد ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان محض عبادات کا نام نہیں، بلکہ دل کے جذبات بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام خصوصاً انصار سے بغض رکھنا دراصل اسلام کی بنیادوں سے نفرت کے مترادف ہے۔ جو شخص دین کے خادموں سے نفرت کرے، اس کے ایمان پر سوال اٹھتا ہے۔ انصار سے محبت ایمان کی علامت، انصار سے نفرت نفاق کی علامت۔ صحابہ کرام کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ ہمیں تمام صحابہ کرام خصوصاً انصار سے محبت رکھنی چاہیے۔ دل میں کسی صحابی کے خلاف بغض رکھنا خطرناک روحانی بیماری ہے۔ ایمان کا تعلق صرف اعمال سے نہیں بلکہ دل کے رجوع سے بھی ہے۔ دین کے مددگاروں کی قدر کرنا سچے ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 18 صحیح بخاری سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کے لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عموداً کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں خدا کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان برے باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے، اگر چاہے سزا دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لی، جو دراصل ایک اخلاقی، دینی اور عملی عہد تھا۔ اس بیعت میں اسلام کی بنیادی اخلاقی اور سماجی اصول سکھائے گئے: توحید اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مال کی حفاظت، چوری سے اجتناب، عصمت کی حفاظت، زنا سے بچنا، نسل کی حفاظت، اولاد کو قتل نہ کرنا، عزت نفس کی حفاظت، جھوٹا بہتان نہ لگانا، اطاعت شریعت، نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہ کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کے انجام بھی واضح فرمایا: جو وعدہ پورا کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے، جس سے گناہ ہو اور دنیا میں سزا مل جائے وہ سزائے کفارہ بن جائے گی، جس کا گناہ چھپا رہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ حدیث اسلام کے اخلاقی، معاشرتی اور قانونی نظام کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیا کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ کردار، عدل، پاکیزگی اور ذمہ داری کا دین ہے۔ سزا اور معافی دونوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ایمان کی بنیاد توحید ہے۔ اسلام انسانی جان، مال اور عزت کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ شریعت کی سزا گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے مگر عدل بھی کامل ہے۔ اجتماعی اصلاح بیت جیسے عہد سے مضبوط ہوتی ہے۔ نیکی میں اطاعت اور برائی سے اجتناب ایمان کی علامت ہے۔
حدیث نمبر 19 صحیح بخاری سے حضرت ابو سعد حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوگی، جس کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ حلال سادہ اور محنت کی روزی کی علامت ہے۔ بکریاں پالنے والا شخص عموماً شہروں کے ہنگاموں، فتنوں اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ پہاڑوں اور وادیوں میں جانا دنیا سے نفرت کی علامت نہیں بلکہ دین کو بچانے کی مجبوری کی نشانی ہے۔ یہ حدیث ترک دنیا کا حکم نہیں دیتی بلکہ یہ بتاتی ہے کہ جب معاشرہ انسان کو گناہ پر مجبور کرنے لگے، دین پر عمل مشکل ہو جائے، حرام عام ہو جائے اور ایمان خطرے میں پڑ جائے تو اس میں تنہائی اختیار کرنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے فرما کر واضح کر دیا کہ اصل مقصد مال، سکون یا آزادی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے جس کے لیے انسان کو اپنی رہائش، پیشہ اور ماحول تک بدلنا پڑے تو یہ نقصان نہیں بلکہ کامیابی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آخری زمانوں میں فتنوں کی کثرت ہوگی اور ایک مومن کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں اور فتنوں سے دور ہو جائے، چاہے اسے سادہ زندگی ہی کیوں نہ اختیار کرنی پڑے۔ ایمان دنیا کے ہر فائدے سے زیادہ قیمتی ہے۔ فتنوں کے وقت تنہائی اختیار کرنا جائز ہے، حلال اور سادہ روزی افضل ہے۔ دین بچانے کے لیے ماحول بدلنا درست ہے۔ شہرت، مال اور معاشرہ اگر ایمان کے خلاف ہو تو ان سے دوری بہتر ہے۔ مومن کی اصل کامیابی دین پر ثابت قدمی ہے۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو ظاہر اور باطن فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں فتنوں اور برائیوں کے شر سے کافی ہو جا اور ہمیں پاکیزہ حلال روزی عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنے دین کو لے کر تیری طرف بھاگتے ہیں۔ حدیث نمبر 20 صحیح بخاری سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب غلطیاں معاف فرما دی، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کا اصل موضوع یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ وہی عمل کرنے کا حکم دیتے تھے جو ان کی طاقت اور استطاعت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو مشکل بنانے کے قائل نہیں تھے بلکہ آسانی اور اعتدال سکھاتے تھے۔ تو اس بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر عبادت کرنے کا تصور پیدا ہو رہا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے کیونکہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ عبادت کا معیار مقدار نہیں بلکہ تقوی، اخلاص اور سنت کی پیروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے کامل، متوازن اور مقبول ہے۔ یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اسلام میں حد سے تجاوز کرنا، سختی اور افراط کی اجازت نہیں بلکہ عبادت
وہی بہتر ہے جو سنت کے مطابق مستقل اور اعتدال پر مبنی ہو۔ محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح، قابل اعتماد اور قابل عمل ہے، اور اس سے دین کی ایک عظیم اصول کی بنیاد پڑتی ہے۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل کامیابی ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہی عبادت کا بہترین نمونہ ہے۔ سنت سے ہٹ کر سختی اختیار کرنا پسندیدہ نہیں۔ اصل کمال اللہ کا خوف اور معرفت اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دین میں اعتدال اختیار کرنے والے بنا، نہ کمی کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا۔ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی پہچان پیدا فرما، اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ، ہماری عبادت کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما، ہمیں دکھاوے اور اپنی طرف سے سختی کرنے سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ثابت قدم رکھ، اور ہماری زندگی اور موت کو ایمان پر فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔